بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جتنا کام آپ کو کروایا جا رہا ہے اس کو اپنی کاپیوں پر لکھ بھی رہے ہوں گے اور یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، تمام بچے اپنی کتاب اردو کی کتاب کھولیں اور اپنی کتاب پر صفحہ نمبر 17 کھول لیں۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 17 کے اوپر ہمارا سبق ہے توصیف کا خواب۔ اس سبق میں ایک عورت کا خواب بیان کیا گیا ہے کہ اس نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس عورت کا نام توصیف ہے اور اس کا بیٹا کلیم ہے۔ اس سبق کے مصنف کا نام علامہ راشد الخیری ہے، جنہوں نے یہ بہت اچھا ہمارے لیے سبق لکھا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اپنی کتاب پر صفحہ نمبر 17، صفحہ نمبر 18، صفحہ نمبر 19 اور صفحہ نمبر 20 ان 4 صفحات کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اور اس سبق کو سمجھنا بھی ہے۔ سبق کی پڑھائی کے بعد ہم آتے ہیں اس سبق کے نئے الفاظ اور الفاظ معنی کی طرف۔ ذخیرہ الفاظ ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی: طائران پرندے یا طائر کی جمع، ایوان محل، خوشولان اچھی آواز والا، وقت عزت، مصمم مضبوط، دھتکار دینا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، شادی مرگ خوشی سے مر جانا، مستغرق ڈوبا ہوا، غلطاؤں پیچاں فکر میں پریشان، دنگ رہ جانا حیران رہ جانا، کٹ پتلی بننا دوسروں کے اشارے پر چلنا۔ مطلب کہ اپنے دماغ سے اپنے ذہن سے کچھ بھی نہ سوچنا، دوسرا بس جس کام پر لگا لے وہی کام کرنا۔ حق نہ معلوم ہونا، معاملات کا بالکل علم نہ ہونا، کہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کچھ بھی اس کے بارے میں معلوم نہ ہونا۔ رکت طاری ہونا، درد بھری آواز، تکلیف سے بھری ہوئی آواز، ہچکی بن جانا، روتے روتے سانس رک جانا۔ ممتا ٹھنڈی ہونا، ماں کو سکون ہونا۔ حالت ردی ہونا، کیفیت کا بگڑنا، جتن کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ پیارے بچوں، اس سبق کے الفاظ معنی کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کے محاورات کی طرف۔ درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ محاورے جملے، محاورات کی ہم نے جملے بنائے۔ اس کے بعد اس سبق کے مختصر جواب کے سوالات ہیں جو ہمارے پاس 6 ہیں۔ توصیف کو اپنی مفلسی کے ماحول سے کیا فائدہ ہوا تھا؟ توصیف کو اپنی مفلسی کے ماحول سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ مفلسی نے مذہب کی اہمیت اور وقت اس کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ توصیف جہیز میں کیا لے کر سسرال پہنچی تھی؟ توصیف اسلام کی عظمت جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ نمبر 3، توصیف کے دل پر کیا چوٹ لگی؟ توصیف نے جب مسجد کی خراب حالت دیکھی تو اس کو بہت افسوس ہوا۔ اس کے دل پر مسجد کی حالت دیکھ کر کہ خانہ خدا اس حالت میں ہے چوٹ لگی تھی۔ اس کو افسوس ہوا کہ اس خانہ خدا میں کتے اور گیدڑ رہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، واپسی پر توصیف نے کیا دیکھا؟ توصیف نے واپسی پر چند قدم کے فاصلے پر ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی دیکھی۔ سوال نمبر 5، کتنے عرصے میں مسجد تیار ہو گئی؟ مسجد مہینے بھر کے عرصے میں تیار ہوئی۔ سوال نمبر 6، توصیف کے بڑے لڑکے کو کیا ہو گیا تھا؟ توصیف کے بڑے لڑکے کو بخار ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگ اس تمام کام کو بہت اچھے سے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھیے گا اور اس کو یاد بھی کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔